نوکری مجھے ملی ہوئی ہے، لالا عنایت اللہ کو پتہ ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک کما رہا ہوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ تو مجھے کوئی اس قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ فلاں آئی ڈی بلاک ہو جائے گی تو وہاں سے میرے فالوور زیادہ ہیں تو میرے فالوورز چلے جائیں گے۔ تو ندیم کی طرح ندیم کو ابھی میں نے موڈیٹر بنایا۔ تو اگلی بات جو میری ہے تو میرے لیے زندہ رہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹائیگرز۔ ندیم کی طرح آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں میں نے کسی کو بنا تھا، وہ ایک اور کون چلا گیا۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ خالد بھای آ رہی ہے۔ اچھا، میرے لیے اللہ پاک زندگی دے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور بیٹوں کو، پاکستان کے تحریک انصاف کے غیور بہادر نوجوانوں کو جو ایک دن میں مجھے 1000 فالوورز بنا کر دے رہے ہیں، اور مانی جیسے، ابو امدان جیسے اور حق پرست جیسے غیور جب تک زندہ ہیں تو کسی کو آئیڈیوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہیں، بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ لالا سوری خالد بھائی، ہمارا آئی ڈی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر ہمارا کہنے کا پتہ کیا مطلب تھا کہ جس آئی ڈی پہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں نا، اب آپ کو پتہ نہیں اس کی فالو لسٹ میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو یہ ایسی لگی آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا، لیکن انشاءاللہ ایک میسج کریں تو آ جاتے ہیں سارے واپس، اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ مگر مین بات پتہ کیا ہے خالد بھائی، یہ آپ لوگوں کا پیار محبت ہے کہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو، تو اس کے لیے دل و جان سے میں فرسٹ آف آل عمران خان کی طرف سے آپ سب لوگوں کو شکریہ کرتا ہوں، پھر اوسی بھائی اور عنایت لالا کی طرف سے اور ساری ٹیم ٹک ٹاک کی طرف سے، جتنے لوگ سن رہے ہیں ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے، بگ ریسپیکٹ ٹو ایوری باڈی۔ زندہ باد بی ایف ٹی بھائی، جاری رکھیں بس انشاءاللہ۔ اوسی بھائی آپ ذرا کنٹینیو کریں، میرے خیال سے مجھے دوسری جگہ بھی رپورٹیں آ رہی ہے، ذرا میں وہاں دیکھ کر آتا ہوں۔ عنایت لالا آپ بات کریں۔ اچھا موسیٰ بھائی سوری، آپ کچھ بات کر رہے تھے، آپ کا پوائنٹ آف ویو۔ جی موسیٰ بھائی سوری، بسم اللہ۔ نہیں بی ایف ٹی بھائی، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ میں ایگری ہوں آپ سے، جو آپ نے پلان تھی، یہ تو ہم تقریباً 1 مہینے سے یہ بات کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا اپنی جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگانا چاہتا ہوں، یار وہ تھوڑا سا اٹھ جائے، ابھی ٹائم ہے، 2 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے چپ کر کے، کوئی بندہ کوئی ہل جل نہیں کر رہا، اسپیشلی ہمارے پنجاب کے اندر، ان لوگوں کو تھوڑا ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ ایک اپنی پارٹی کے لیے یا کم سے کم اس ملک کے لیے تو کچھ یار کرو باہر نکل کے۔ ابھی روز آپ لوگ مار کھا رہے ہو وہاں پہ، روز آپ کے ساتھ وہاں پہ بدتمیزی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یار بہت ہی عجیب قسم کا ہمارا یہ قوم کا مزاج ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کسی کے اوپر بھی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یار کم سے کم اپنی عزت نفس کے لیے احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلاؤ، خان کے لیے نہیں نکلتے تو اپنی عزت کے لیے باہر نکلاؤ۔ جی جناب، یہ ہم جس بات میں کیا کہوں، بہت برا لگے گا سب کو، پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں 90% لوگ ہیں، اور 90 کے 90% میرے خیال میں حص ختم ہو چکا ہے، اور کیا اور لفظ استعمال کروں وہ تھوڑا غلط ہوگا، تو بس میں آگے آپ سمجھ گئے، کچھ کہہ نہیں سکتا آگے۔ عابد بھائی آپ میوٹ کر لیں ذرا مائک کو، جو میری آواز آ رہی ہے نا عابد بھائی آپ تک، اس کو میوٹ کر لیں۔ عنایت لالا، میرے خیال میں اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو یہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پاکستان کی ہسٹری میں ہو چکی ہے، مجھے 100% شور تو نہیں ہے، لیکن میں نے کس جگہ پہ یہ پڑھا ہے کہ جب یہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھٹو دور کے اندر، جب بھٹو کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا تھا صدر ضیاء کے دور میں، اور یہ حالات اس کی طرف جا رہے ہیں، یہ جسے اس کو بھٹو کے انہوں نے ہینگ کر دیا تھا اور پارٹی پیچھے بیٹھ کے دیکھتی رہی تھی، اور آج تک وہ روتے پھر رہے کہ ہمارا لیڈر کو کیوں یہ انہوں نے جوڈیشل کے اوپر انہوں نے اس کو ہینگ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو باہر نکلنا چاہیے، کم سے کم آپ یار اپنا پاور شو کرو، بھی الیکشن کا 1 مہینہ رہ گیا، 1.5 مہینہ بھی سے کم ہے، تو آپ لوگ باہر نکلو یار، ابھی تھوڑا سا خان کو بچانے کی کوشش کرو، اس کوئی ہل جل تو ہونی چاہیے نا، یہ صرف بیٹھے ہوئے۔ پاکستان سے بھی اب ہو کر آئے ہو نا، آپ نے خود سچویشن دیکھ لی ہے، ہم نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانا چاہتے، کتنے لوگ آپ کے علاقے سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو نکلنا چاہیے، بٹ جو خان ان کو کہہ رہا تھا بھائی نکلو، خان کو گولی پڑی کوئی نہیں نکلا،
اس کو وہ जेल में डाल दिया, कोई नहीं निकला। BFT भाई, अगर अवाम अप्रैल के महीने में जब खान की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, अगर उसी दिन अवाम पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आ मूसा जाती भाई अगर तो मगर इस नहीं तरह ना, जो है, प्लीज टॉक अबाउट टुडे। अगर मगर को छोड़ें, आज की बात करें। अगर मगर में तो पाकिस्तान बदल जाना था, इमरान खान की हुकूमत ही नहीं जानी थी, 2 सीटें लेकिन थी, 2। मैं यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अवाम क्यों नहीं निकल रही बाहर, इनको अभी भाईजान किस चीज का अभी रह आप गया। वहाँ देखो, BFT बैठा हुआ है, OC बैठा हुआ है, इनायत, हम यहाँ बहुत दूर बैठे हैं, मीलों दूर बैठे हैं, ठीक है। आप तो फिजिकली ग्राउंड में आपने उनके हाथ मिलाए हैं, आप उनसे गले मिलाए हैं, आपने उनसे बातें की हैं, तो आप हमें बताएं ना वो क्यों नहीं निकल रहे। आप हमें बताएं, आप तो अभी होकर आए हो। मैंने उन लोगों से यही क्वेश्चन किया वहां पे, तो वो लोग सारे ये थे जी इलेक्शन आएगा तो हम वोट के जरिए अपनी ताकत से तो इसको चेंज कर देंगे। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे कि यार वो आपको वोट डालने का भी हक नहीं दे रहे, वो आपसे सब कुछ छीन रहे हैं। तो अभी ये तो आपका जो प्लान आपने बनाया वो तो फेल हो गया ना वहाँ पे, वो तो चलने वाला नहीं है। तो इनको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। और अगर बात सुनिए, अगर कल वजीराबाद के अंदर ये मरवत साहब का एक शो कामयाब हो जाता है तो मे भी ये कोई पहली एक उम्मीद नजर आ जाए कौम को पंजाब के अंदर, मे भी इसके बाद कोई तब्दीली ना आ जाए। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि कल कोई अच्छा वहाँ पे अच्छा शो हो, अवाम उनके शो में आए, तो मे भी कोई इससे पॉजिटिव निकले। वरना वहाँ तो अभी भी उसी चक्कर में है कि हम वोट डाल के तो तब्दीली लाएंगे, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो इसमें कामयाब होंगे। पॉइंट आगे जी। मिस्टर खान, बहुत देर से आप क्वेश्चन का वेट कर रहे BFT भाई मिस्टर खान से मैं माजरत करता हूँ, सिर्फ एक लफ्ज, एक सेकंड मुझे इजाजत हैं। दीजिए, जो ऑफ कोर्स, मूसा ऑफ भाई ने कोर्स, बात की है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, अच्छा बिस्मिल्लाह। देखिए, आपने भुट्टो साहब का जो तज्जिया किया है ना, इसके साथ मिलाकर इमरान मौजूदा वक्त के साथ, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी थी 6.25 करोड़। ये आप बात कर रहे हैं वो भुट्टो साहब के जब पकड़ा गया और हैंग किया गया तो 6.5 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। भुट्टो के पास उस वक्त छोटी छोटी सीट हुआ करते थे नेशनल असम्बली के 1.5-2 लाख के, तो उसके पास 80 सीटें थी। और इस वक्त इमरान खान के पास हकीकत में 25 करोड़ अवाम में 20 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है। और सीटों के लिहाज से सिर्फ पंजाब में 141 सीटों में, यानी ऑथेंटिक जो जीतने वाली सीटें हैं वो 135 सीटें हैं। आप इससे अंदाज़ा कीजिए। तो उस वक्त लोग निकले थे, जो कुछ लोगों के साथ हुआ था वो आपको याद है, कोड़े लगते थे, बहुत जुल्म होता था। तो वो थोड़ी सी आबादी वाला मुल्क था। अब तो 25 करोड़ आबादी है। अब तो पता नहीं ये किस किस्म का कौम बन चुके हैं। ये डंडा खाने के शौक में है, या इनको खुद ये उनको बुलाते कि आओ हमें जलील करो और जितना हमारे साथ कर सकते हो तो करो। हम तो उस नहज पर पहुंच गए हैं। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब मैं बात रात को कर रहा था तो अभी मैं नहीं करता उस चीज़ को। जब फ़हीम भाई आएंगे मैं उसके साथ में बात करूँगा। मेरे पास भी कुछ डिटेल है। जो रात को वो मुझे कह रहे थे कि आप मायूसी फैला रहे हैं, मैं मायूसी नहीं फैला रहा हूँ। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि खुदा के लिए बाहर निकलो, ठीक है, छोड़ दो। इस तरह का कोई ख़वातीन होते तो वो निकल आते। आप मर्द होकर भी आप लोग नहीं निकल सकते, कागजात जमा नहीं कर सकते, आपको उठा लिया जाता है। और आप कब, वो कौन से इलेक्शन के दिन आप निकलेंगे? जब इलेक्शन की आपको इजाज़त ही नहीं है तो कौन सा इलेक्शन होगा? तो ओवर टू यू सर। बिल्कुल नायत लाला, मैं आपकी बात से मुस्तफा भाई 100% एग्री हूँ। प्लीज लेट खान भाई जी को बड़ी देर से वो वेट करें। हमारी ब्रॉड 3-4 बार गिरी है, आप यहाँ नहीं थे, और खान भाई बार बार कह रहे थे कि उन्होंने बात करनी है। तो बिग रिस्पेक्ट यू खान भाई, आपने काफ़ी वेट किया। सॉरी मेरी कॉलें भी आ रही थी। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। BFT भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई एक सीट खाली होती है तो ये इफ्तिखार भाई शायद मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो उठा लीजिएगा इनको ऊपर। तो बाकी तख्त फ़िरौन को ललकार दिया जब मैंने, मैं अपने खान के लिए कहना चाहूँगा, तख्त 1 मिनट प्लीज। हमने किसी को आज नहीं उठाना, हमारी ब्रॉड 3-4 बार गिर गई है। जिस बंदे को हम नहीं जानते, सॉरी माजरत, किसी अननोन को आज हमने नहीं उठाना। किसी ने क्वेश्चन करना है जी प्लीज ठीक हो गया, हम नीचे ठीक से हो गया जवाब देंगे, मगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 3-4 बार हमारे गेस्ट गिर चुके हैं, तो प्लीज ठीक है जी ना। ठीक हो गया। इफ्तिखार भैया, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो सर प्लीज़ नीचे टाइप कर दें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ यहाँ सबके सामने। आप कंटिन्यू करें। जी, मैं अपने खान के लिए एक शेर कहना चाहूँगा। तख्त फ़िरौन को ललकार दिया जब मैंने, तख्त फ़िरौन को ललकार दिया जब मैंने,
مجھ پہ فتوے دیے دربار کے ملاؤں نے، اس کو معتوب کرو تہمتیں ایجاد کرو، اس کو معتوب کرو تہمتیں ایجاد کرو، جاری فرمان کیا وقت کے آقاؤں نے۔ تو جی میں سب سے پہلے یہ بلوچ کمیونٹی کی طرف جانا چاہوں گا۔ میں سٹارٹنگ سے فرسٹ ڈے سے اس چیز پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت سارے لوگ اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ میں نے عنایت لالا سے، بی ایف ٹی بھائی سے، آپ لوگوں سے میں نے کویسچن بھی کیا تھا، تو میں فرسٹ ڈے سے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی الگ رہنا ہے کیونکہ یہ کمپنی کی لانچ ہو سکتی ہے۔ اچھا میں آپ کو اگر بتاتا جاؤں، جہاں تک میری سکس سینس جو میری کہتی ہے کہ بالکل سٹارٹنگ میں یہ لوگ مفاہمت کے ساتھ وہاں سے چلے، ٹھیک ہے، مفاہمت کی پالیسی انہوں نے اپنائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں پہنچنے دیا جائے وہاں پہ، لیکن اب اینڈ پہ آ کے یہ لوگ ڈٹ گئے ہیں، یہاں پہ آ کے یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اگر میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں کسی کا بھائی یا کسی کا بیٹا یا کسی کا باپ اگر اٹھایا گیا ہو 6 مہینے سے، سال سے، 1.5 سال سے، اور آپ کو اس کا پتہ تک نہ ہو، تو یقیناً آپ اپنے اوپر سوچیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو اس چیز کو اگر میں کنٹینیو کرتے ہوئے چلوں تو بالکل یہ لوگ مفاہمت کے ساتھ وہاں سے آئے۔ اگر یہ مفاہمت کے ساتھ نہ آتے، ان کی وہاں سے سٹارٹنگ سے اگر ان کی کوئی ڈیل نہ ہوتی تو ان کو اسلام آباد کے اندر گھسنے ہی نہ دیا جاتا۔ وہاں سے یہ لوگ مفاہمت کے ساتھ آئے، لیکن یہاں پہنچ کے یہ لوگ اب ڈٹ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں کمپنی کے سامنے۔ کمپنی کے سامنے اب یہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، اور اب جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ اگر سٹیپ بیک نہیں کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی نہیں اپناتے اور ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو مجھے اگلے جو حالات ہیں بہت برے نظر آ رہے ہیں۔ نہ تو یہ الیکشن کی طرف جاتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں، اور بہت برے حالات نظر آ رہے ہیں، یعنی پٹھان اور بلوچ کمیونٹی کا مجھے اتحاد نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہونے والے ہیں وہ اس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ تو اس پہ اگر کوئی بھائی اگر بات کرنا چاہے تو کائنڈلی۔ تھینک یو، آپ کا کوشچن ہو گیا، انشاءاللہ عنایت لالا اس پہ آنسر کریں گے۔ عنایت لالا میں پہلے روٹیٹ کرتا ہوں تو پھر آپ سب کے ایک ساتھ آنسر کر دینا۔ چودھری مدثر بھائی ویلکم، سوری آپ ہم سب بھائیوں کو ہم نے ویلکم نہیں کیا، ہماری براڈ پہ تھوڑا ایشو چل رہا تھا، اوپر نیچے ہم گر رہے تھے، تو اس لیے ہم کسی بھی ان نون پرسن کو آج اوپر نہیں اٹھائیں گے، صرف ہمارے جو پہلے گیسٹ آتے ہیں انہی کو آج اٹھائیں گے۔ تو کسی نے مائنڈ نہیں کرنا، کسی کا کوئی کوشچن ہو تو نیچے کوشچن لکھ دیں پینل پہ، ہمارے پینل والے آنسر کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی بندہ دوسرا ایک چیز اور، میں بی ایف ٹی بھائی معذرت انٹرپٹ کے لیے عنایت لالا سے میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ پنجاب کے اندر جو کل کے حالات ہم ڈسکس کر رہے تھے، کائنڈلی آج کا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا کنڈیشن ہے۔ جی وہ بھی انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ آپ نیچے بھی جب آپ جائیں گے نا خان بھائی، میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتارنا ہے، تو آپ نیچے اب آج کوشش کریں کہ سب بھائی عنایت لالا کے لیے، ابو حمدان کے لیے، چودھری مدثر کے لیے، موسیٰ بھائی کے لیے، اوسی بھائی کے لیے کوشچن نیچے آپ لکھیں، تو ہم کوشش کریں گے، تھوڑا سا فارمیٹ ڈیفرنٹ کرتے ہیں، ہم اس کا آنسر دینے کا شارٹ آنسر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوری بی ایف ٹی بھائی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا شور پلیز، اگر جب ایک ٹیمپو بن جاتا ہے نا بات کرنے کے پہ، تو آپ جی، پلیز اس کو کیری آن کیجیے، اس کو جاری رکھیں، اور ہر اصل بندے میں کو پتہ کیا ہوتا ہے موسیٰ بھائی، آپ کی بات بہت اچھی ہے، مگر پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ نکل جاتے ہیں، جیسے چاند بھائی نے اپنی براڈ چلانی ہوتی ہے، اوسی بھائی کو ریکویسٹ کسی اور جگہ سے نہیں، آتی، تو اصل میں بعض گیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کا ٹائم بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے اور میں آپ کی بات سمجھ جب گیا، مائک آ جاتے ہیں نا تو ابھی ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ وہ بات کرے، اور وہ ٹاپک سے لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ایشو ہوتا ہے کہ برنگ them down to the point نہیں، کہ that's all right, but you give everyone to at least 3 to 4 minutes or 5 minutes, and people explain his point of view, and after that we change the فائیو تو میں لائن کہتا ہوں، فائیو بالکل نہیں ہوگا، 2 منٹ ہوگا میکسیمم 3، that's okay, ٹھیک 2 ہے، minutes, that's all right. 2 پھر اس کے منٹس بعد آپ آپ گھڑی کے چیک اوپر کریں، دیکھا کریں، ہر بندے کے فون کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ، تو 2 منٹ کے بعد خود ہی آپ پلیز میوٹ کر صحیح ہے۔ لیا کریں، تو ابھی ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عنایت لالا وہ بات کریں جو کر رہے تھے، اس کے بعد ہم مسٹر خان کے سوال کو جواب دیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو ساری اصل میں بات میں نے نیچے بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو مسٹر خان آپ کی سیٹ میں نے ویکیٹ کرنی ہے، نیچے ریکویسٹ کافی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، خالد محمود بھائی بھی آئے ہیں، تو تھینک یو مسٹر خان، آپ کا کوشچن آ گیا، عنایت لالا نے نوٹ کر لیا، تو ابھی کسی اور نے اگر کوشچن کرنا ہے، مزمل بھائی آپ بھی کوئی کوشچن کر لیں، آپ کی سیٹ بھی انشاءاللہ ویکیٹ کرنی ہے، تو جی مزمل بھائی اوور ٹو یو۔ مزمل بھائی آپ بھی کوئی کوشچن رکھ لیں عنایت لالا سے، یا جی میں ایک سوال کر کے چلا جاتا ہوں۔ دیکھیں بی ایف ٹی بھائی، یہ جو میرا سوال ہے عنایت لالا سے،
یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے جو پیپرز فائل جن کو نہیں کرنے دیے جا رہے، کل میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کل وہ لاسٹ ڈے ہے، اگر وہ نہیں کر پاتے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمیں؟ اگر ہمارے جو کینڈیڈیٹ زیادہ تر مس ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس طرح 40-50 تک جو تعداد ہے وہ پہنچ چکی ہے، آنے والے وقت میں اس کا کیا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ میں نیچے جاتا ہوں، آپ جو ہے نا میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا، آپ بتا دیجیے گا۔ تھینک یو سر۔ جی عنایت لالا آپ کوشچن کا آنسر کریں، اس کا پہلے کر دیں، اور یا خان بھائی کا جو بھی آپ کو لگتا ہے تو دونوں کوشچن کا آپ آنسر کریں، میں کسی اور بندے کو سیٹ دیتا ہوں۔ تھینک یو جی۔ جی عنایت لالا اوور ٹو یو۔ میں اس بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ بالکل ان کا خیال ٹھیک ہے کہ یہی ہوگا، 50-60 لوگوں کو کنفرمیشن مل جائے گی، یعنی کاغذات اس کے منظور ہو جائیں گے نامزدگی کے، لیکن سیٹ ملیں گے وہیں 30، 32، 28 سیٹیں ملیں گی پی ٹی آئی کو پنجاب میں 141 میں، جو کہ ملنا تو تھا کم از کم 130 سیٹیں، لیکن بہرحال ان کا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں اس سے آگے نہ جایا جائے، یعنی پی ٹی آئی کو اس سے آگے اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل بھی کچھ یوں رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیے آج کا جو کل کو تو آپ کے سامنے میں نے سارا کچھ رکھ دیا تھا، آج کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک بات کی، یعنی پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات جیسے چھینے جا رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے بہت پہلے کہا تھا ہم اس حد تک جائیں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، الیکشن میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی، ہم کسی آئین و قانون کو نہیں مانتے، یہ دشمنی ہے، ہم دشمن کی طرح لڑیں گے۔ اس کے یہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے بہت اچھی طرح، یہ تقریباً 3 مہینے پہلے والی بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا، اب عمران خان بھی الیکشن میں نہیں ہوں گے، وہ کیسے نہیں ہوں گے؟ اس کا وکیل آج گیا تھا سائن لینے، عمران خان کے پاس جیل میں پہنچا تاکہ کاغذات پر وہ اس کا نام ہے وکیل کا رائے منصب۔ اچھا، وہ صاحب جب جیل چلے گئے وہاں سے گم ہو گئے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں ان کو بھیجا گیا اور کہاں غائب کیا گیا۔ اچھا، اسی دوران پشاور ہائی کورٹ کا جو آج کا دن ہے، اس کے لیے حکم آیا تھا چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو کہ آپ آج کے دن، یعنی اب تو گزر گیا دن، تو آپ فیصلہ کریں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور نشان پر آپ کے کیا خیالات ہیں۔ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا الیکشن کمیشن نے۔ اب کل کا دن ہے اور کل دیکھتے ہیں، کل کا دن انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ٹھیک ہے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں عمران خان کے لیے مرنے کو ترجیح دوں گا، لیکن عمران خان کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ جب آپ حقائق رکھیں گے تو مایوسی کس چیز کی پھیل رہی ہے؟ اچھا، دوسری طرف موجودہ حالات میں جو درنگی ہو رہی ہے، تاریخ میں تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی کے لیے جاتا ہے اغوا کر دیا جاتا ہے، بلکہ تائید کنندہ کو بھی اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ انفارمیشن پولیس کو کون دیتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے یہ پولیس خود تو کر نہیں سکتی۔ اب دیکھیے کہ ایک منافق انسان انصار عباسی نے کیا کہا ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ تو پورے الیکشن کو لے جائے گا، یعنی عمران خان۔ یعنی اس منافق انسان پر میں کیا کہوں؟ ٹھیک ہے، ابھی صنم جاوید کو عمران خان نے جیل سے آرڈر دیا ہے کہ 3 سیٹوں سے آپ نے الیکشن لڑا ہے، لیکن ابھی تک اس کے باپ سے کوئی کاغذات وصول نہیں کیے اور نہ اس کو موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ نوٹنکی ہے۔ یعنی محدود سیٹوں کی اجازت دیں گے، اب الیکشن بہرحال اس کے بعد ہوں گے۔ یہ آپ یقین کیجئے کہ الیکشن یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، الیکشن اس کے بعد ہوں گے۔ اب دوسری طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، اس ذلیل شخص نے کتنے مہینے بعد فیصلہ کیا عمران خان کے نااہلی پر، تو اس نے کہا کہ یہ غیر معمولی حالات تو نہیں ہے، تو جب کہ ضرور یہ فیصلہ کیا جائے، یعنی اس کے لیے یہ غیر معمولی حالات نہیں ہے، یعنی خواہ پارٹی پر پابندی لگائی جائے، عمران خان کو نااہل کیا جائے،
اور جیسے توشخانہ میں سسپینڈڈ ہے اور نشان بھی چھینا جائے تو یہ غیر معمولی حالات نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب جڑا والا میں امیدوار پی ٹی آئی جو تھا پولیس کاغذات لے کر چلی گئی اور اس کو گرفتار کر لیا، یہ جو طلال چودھری کے مقابلے میں تھا۔ اسی طرح سمبڑیال میں NA-74 میں یہاں جو امیدوار ہے گمن صاحب، اس کے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، باول نگر میں جو حلقہ 78 ہے وہاں پر شوکت بسرا کے کاغذات پولیس نے چھین لیے۔ اب آپ دیکھ لیے، اس کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ گجراوالا میں پی ٹی آئی کے تقریباً 52 ورکروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں امیدوار شامل تھے۔ اچھا، اب آئیے اٹک کی طرف۔ اٹک میں میجر طاہر صادق کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا، خواتین سے کاغذات چھین لیے گئے۔ اب آپ خود سوچئے، خواتین جب ریٹرننگ آفیسر کے یعنی ڈی سی کے دفتر پہنچے تو موصوف غائب تھے، یعنی کہ تاکہ کوئی کاغذات لینے کی باری بھی نہ آئے۔ سابق وزیر امتیاز قریشی کا بیٹا ایکسائز آفس گیا تھا تاکہ کاغذات پوری کر سکے والد کے لیے، اس کو بھی غائب کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی راولپنڈی پولیس نے 61 پی ٹی آئی لیڈروں کو گرفتار کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ اچھا، تیسری جگہ جج عامر فاروق کے بعد اب نااہلی کیس میں پی ٹی آئی سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ اچھا، پری پول ریگنگ کے خلاف شعیب شاہین نے پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے۔ اچھا، یہی چیزیں ابھی مانسیرا میں NA-15 سے اعظم سواتی نواز شریف کا مقابلہ کریں گے، تو وہاں پر بھی انہوں نے راتوں رات مانسیرا اور ہر جگہ میں چھاپے مارنے شروع کر دی۔ اچھا، مراد سعید کے گھر پر چھاپے پڑے گئے کیونکہ اس کے والد کاغذات جمع کرانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال وہاں پر ہو جائے گا کیونکہ وہاں عوام اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن مانسیرا کا تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے کیونکہ یہ کیپٹن صاحب کا حلقہ ہے، اور کیپٹن صاحب بس میں کیا کہوں، آپ خود سمجھتے ہیں سب چیزوں کو، لیکن اس سے دیکھیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا میرے خیال میں اس کا نام تھا پنوشے، جنرل پنوشے۔ اچھا، یہ تھا چلی کا۔ 1973 میں ان کا جو لیڈر تھا سلواڈور لاندے، اس کو قتل کیا گیا اور جنرل پلوشے کو استعمال کیا گیا، اور 15 سال تک وہ عوام کو رلاتا رہا۔ چلی کے عوام نے 15 سال جو صعوبتیں جھیلی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ بس عوام میں جان آئی، اور یہ جب جان آئی تو پھر یہ سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، اور یہ برطانیہ فرار ہو گیا۔ برطانیہ میں بھی جب یہ چلی بہت آگے نکل گیا، اس وقت وہ 7واں معیشت ہے دنیا میں۔ یعنی دیکھیے کہ ڈکٹیٹر ملکوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور لیڈر جب مل جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ یہی کام سلواڈور میں 50,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ آج سلواڈور انشاءاللہ اپنے جو ڈکٹیٹروں سے جان چھڑا کر اب کس طرف جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا حالت دیکھ لیجئے، کیا یہ سب ہمارے اوپر آنے والا ہے؟ یعنی کہ ہم بھی اس طرح کے رولتے رہیں گے؟ ابھی تک تو ہمارے مطلب کتنے لوگوں کو انہیں مارا ہوگا، 60-70 کو مارا ہوگا، اور اس کے علاوہ بے عزتیاں تو اتنی زیادہ کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوئی جو خاص کر پنجاب میں انہوں نے کی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات بھی چھینے جا رہے ہیں، اور وہی جو رانا ثنا نے کہا تھا اسی طرف وہ گامزن ہے، لیکن عوام ہے کہ مجال ہے کہ حرکت میں آئے۔ یعنی کہ عمران خان الیکشن میں نہیں ہوں گے، یہ اس کے پہلے جو بیانات تھے اس سے آپ اندازہ لگائیے، اور آج کا اس کا تناظر اس کے ساتھ کیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اسی طرح آپ دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ابھی جو سرگودا میں کل کیا گیا امیدوار کے ساتھ، اچھا اس وقت صرف ندیم افضل چند نے ایک بیان دیا ہے، اور ندیم افضل چند کے حجرے پر پولیس پہنچ گیا۔ اس نے کیا، وہ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے، پیپل پارٹی کا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیوں کہ آپ نے یہ بیان کیسے دے دیا کہ یہ بہت بڑا ناجائز ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ الیکشن نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے،
اگر یہ الیکشن ہوتا تو عوام یہ کیوں کہتے؟ یہ الیکشن نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، یہ نوٹنکی ہے۔ الیکشن ہوگا لیکن الیکشن اس کے بعد ہوگا، یعنی ایک اپاہج شخص کو جس کا مطلب دل بھی کام نہیں کر رہا، گردی بھی کام نہیں کر رہا، دماغ بھی، ہاں اگر ایک دو کوشچن اور لینے نیچے مجھے ایک دو سیٹیں چاہیے، تو مانی بھائی آپ اگر کوشچن کرتے ہیں، آپ کوشچن کر کے نیچے چلیں جائیں، آپ کی سیٹ چاہیے تو پھر باقی لوگوں کو بھی موقع دیتے تو ہیں۔ میرے بھائیوں کو سمجھ آ گئی باتوں کی؟ جی عنایت لالا، یہ ابھی چودھری مدثر ہیں، خالد محمود ہیں، ماسٹر بھائی ہیں اور ابو حمدان ہیں، تو ان کی ابھی باری نہیں آئی، تو پہلے دیتے ہیں ماسٹر صاحب کو، پھر ابو حمدان، پھر چودھری مدثر اور پھر خالد محمود۔ جی ماسٹر صاحب، آپ کے پاس اگر الیکشن کے بارے میں کوئی کویشچن ہو عنایت اللہ سے، آج فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے۔ جی ماسٹر صاحب۔ جی الیکشن کے بارے میں جو جس طرح کے نظام چل رہا ہے نا، تو میں عنایت بھائی کی بات سن رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کل بہت خطرناک دن ہے۔ بھائی جان کوئی خطرناک دن نہیں ہے، یہ ان کا جو چہرہ 76 سال سے جو یہ دکھا رہے ہیں، ان کو ان کی اصلیت سامنے آنے دو۔ آپ دعا کرو کہ یہ ایسا کوئی کام کریں کہ عوام سڑکوں پہ نکلیں اور ان کا بینڈ بجائیں، کیونکہ یہ جو نظام مسلط ہے نا پاکستان پہ، یہ بہت بڑی کوئی حرام خور مافیا جو ہے نا، یہ کتے کمینے، آپ ان کو گالی بھی نہیں دے سکتے، مائیں بہنیں سن رہی ہوتی ہیں کہ اتنے بے غیرت انسان ہیں یہ، کہ آپ سوچو کہ جو ہمارا وہ چیف ISI امید گل صاحب، ان کو اللہ جنت میں جگہ دے، بہت ہی اچھے وہ پاکستان ISI کے وہ جو ہے نا جرنل تھے۔ میں نا کوئی بندہ اگر پاکستان میں سن رہا ہے تو ان کی قبر پہ جا کے ان کو بتا دے کہ امید گل صاحب آپ نے تو بولا تھا کہ یہ ISI امریکن سے ڈالر لے گی اور 19 ڈالروں سے امریکہ کو شکست دے گی۔ انہوں نے ان کو تو شکست نہیں دی، حرام خوروں نے، انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں سے ان سے ڈالر لے کے ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا رہے ہیں کتے۔ تو آپ نے یہ جو بات کر کے گئے تھے نا، یہ بالکل آپ کا تجزیہ غلط ثابت کر دیا آپ کی اسی جو ایجنسی نے ہے۔ جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ زبردست۔ میں اس میں یہ ایک بات ایڈ کروں آپ کے سامنے کہ جنرل حمید گل نے آج سے 16 سال پہلے، عنایت لالا ون کوشچن اس میں وہ پرانے بھائی کا بھی ایڈ کر دیں تو ساتھ ساتھ میں وہ پرانے سوال بھی ہم کرتے جائیں گے۔ انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ پٹھان اور بلوچ آگے چل کے، مسٹر خان کا کوشچن تھا کہ یہ متحد ہو کے کچھ مطلب وہ سپریشن کی طرف تو نہیں جا رہے، وہ کر لے پھر نہیں تو یہ آپ ساری چیزیں آپ دیکھو، آپ آج پینل پہ بیٹھے ہو، آج آپ سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، تو یہ دونوں کوشچن آپ کریں۔ میری بات سنیں BFT بھائی، دیکھیں بلوچستان میں جو ظلم ہوا ہے نا، وہ ابھی سے تو نہیں ہو رہا، وہ تو آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی طرح، اگر آپ اس وقت اس چیزوں کو سمجھ رہے تھے تو 74 میں بلوچستان پر انہوں نے فوج کشی کی تھی، بھٹو صاحب نے کی تھی، اور اس میں اس کا جو اس وقت کا چیف تھا ٹیکا خان، اس کا جو مشیر تھا خاص، جو مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے سے پہلے تو واپس آ گیا جنرل ٹیکا خان، لیکن یہ اس کا مشورہ تھا کہ بلوچوں پر فوج کشی کی جائے، اور اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، بھٹو کے ساتھ۔ تو یہ ظلم اس وقت سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر BLA بنایا گیا۔ یہ جو اختر مینگل ہے، اس کے بھائی کو، عطا اللہ مینگل کے 2 لڑکے جو تھے، ان میں سے ایک کو غائب کیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ جو کچھ اکبر بگٹی کے ساتھ کیا گیا، اور بلوچوں کو اپنے عزیزوں کے مسخ شدہ لاشیں ملتی رہیں، یعنی ابھی تک مل رہی ہیں۔ تو وہ چیز تو میں مان سکتا ہوں کہ اس میں گریٹر بلوچستان کا ایک عنصر شامل ہے۔ اب گریٹر بلوچستان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایران کا جو بلوچستان ہے، یہ یعنی رقبے کے لحاظ سے ہمارا بلوچستان پاکستان کا آدھا ہے، اور وہ جو ہے ایران والا بلوچستان، وہ 1/4 حصہ ایران کا، اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوتی ہیں ایران میں۔ تو مطلب اب مغربی طاقتوں کا تو یہ مکمل منصوبہ ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے پاکستان سے، کیونکہ یہ غیر فطری یعنی ایک اکائی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ خان افکلات کی وجہ سے یہ بلوچستان کو شامل کیا گیا تھا، عوام نے شامل نہیں کیا تھا۔ اب آپ KPK کی بات کرتے ہیں تو KPK میں تو ریفرینڈم ہوا تھا، اور اتنا مشہور لیڈر، دنیا کا مشہور اور بہادر ترین لیڈر خان عبدالغفار خان، جو پاکستان کو اس وقت اس تقسیم کے خلاف تھا کہ تقسیم غلط ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کو بھی اور سب پارٹیوں کو شکست ہوئی ریفرینڈم میں،
یعنی کہ پاکستان کے لیے کے پی کے 100% لوگوں نے ووٹ کیا. تو یہاں پر تو یہ دو مختلف چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں نا. ایک طرف ہاں ٹھیک ہے ابھی جو ظلم ہو رہا ہے کے پی کے میں تو اس کا وہ اس لیے مطلب ان پر اثر نہیں ہو رہا کہ وہاں لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی اپنا بڑاس نکال سکتے ہیں. اب زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور یہ جلدی پر تیل کا کام ہو رہا ہے. تو یہ خطرناک ہے، یہ اس کو اس طرح مت دیجیے. اس دن جو ایران کے 12 آرمی آفیسر کو ہلاک کیا گیا ہے بلوچستان کے بارڈر پر، تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہو رہی. یعنی ایک طرف وہ لوگ جو آپ کا سیکیورٹی ڈیپتھ ہے، یعنی اصل طالبان ملا عمر والے جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کو بھی آپ دشمن بنا رہے ہیں. یعنی ٹی ٹی پی والے وہ تو امریکن اور آپ کے پالے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو مسلمان بھی سرے سے نہیں ہے، جس کو تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں. تو اس کو اس سے مت ملائیے. یہ بہت گریٹ گیم ہو رہی ہے دنیا میں، اور یہ جب سے یوکرین جنگ شروع ہوا ہے تو یہ انہوں نے کرنا تھا، کیونکہ یہ دبوچنا چاہتے ہیں سنٹرل ایشیا کی طرف سے، یعنی افغانستان، اور یہ یہاں پر افراتفری پھیلا کر تاکہ یوکرین کی جنگ رشیا ہار جائے. تو وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنٹرل ایشیا معمولی رقبہ نہیں ہے، اور بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، اور سب کے سب رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہاں پر افغانستان میں ایک ایسی حکومت یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو جو سنٹرل ایشیا کا ہے، اور افغانستان میں جو پرامن ملک ہے دنیا میں اس وقت سب سے نمبر 1 پرامن ملک، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہماری یہ جو کرتا درتا ہے یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مغربی طاقتوں کے ساتھ. تو اس وجہ سے آپ دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ، بلکہ افغانستان کو بھی ساتھ ملا دیجیے، کیونکہ ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں بھی بہت خطرناک ہوگا. اگر افغانستان طالبان نہیں ہوں گے تو آپ کے سامنے مکمل طور پر یعنی کہ ناردرن الائنس کے شکل میں انڈین تابع دار اور امریکن تابع دار آ جائیں گے، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو سلالہ میں ہوا تھا. یہ سب کچھ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ لوگ کرنے والے ہیں. اور خدا نہ کرے کہ جو پہلے 57,000 حملے ہو چکے ہیں افغانستان پر پاکستان کے سرزمین سے، تو دوبارہ اس کی شروعات نہ ہو. اس وقت یہ بہت یعنی ہمیں تباہی کی طرف دھکیل لیں گے. یہ بات تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کے پی کے متعلق، کیونکہ اگر یہاں پر وہ لوگ گھسائیں گے یا یہاں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوگی تو اس سے مسئلہ بن سکتا ہے. باقی کے پی کے لوگ یعنی 70% اگر پنجاب کے لوگ فوج میں ہے تو 30% کے پی کے لوگ بھی ہے. اور پھر ایک کہاوت ہے یعنی مطلب جاندیدہ لوگوں کی کہ اگر سندھ جدا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بلوچستان جدا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ دو صوبے جو کے پی کے اور پنجاب، ان میں سے کسی کو جدا کریں گے تو پھر پاکستان نہیں رہے گا. یہ بہت لمبی ان کی داستان ہے. تو یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں، کچھ رشتوں کی بھی ہے، کچھ کوئی آدمی مثلا مردان پشاور میں ہے تو وہ لاہور اور پنڈی میں بھی ہے. اسلام آباد میں اس وقت 50% سے زیادہ تو پشتون ہیں، تو کیا وہ چاہیں گے کہ وہ پاکستان سے جدا ہو جائے؟ یہ نہیں. یہ غلط چیزیں ہیں جو لوگوں کو دھوکے میں لانے کے لیے کی جا رہی ہیں. لیکن بلوچستان کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، اور اس وقت ان کو اجازت جیسے بقول آپ میں نہیں سمجھتا. یہ جو ڈاکٹر صاحب کی لڑکی ہے جو آئی ہے اسلام آباد میں، یہ گمشدہ افراد جو مسنگ لوگ ہیں ان کے لیے، تو مسنگ لوگ تو ہیں، وہ تو ہزاروں میں ہیں. تو کیا ان کو وہ بھول جائیں گے؟ اور جب وہ بھولیں گے نہیں تو وہ مقابلہ کریں گے، اور جب مقابلہ کریں گے تو اس میں کون کون شامل ہوگا؟ اس میں ایران بھی شامل ہوگا. یہ دیکھیں ایک جگہ دشمنی ہوگی تو دوسری جگہ دوستی ہوگی. یہ کچھ کردار ادا کیا ہے ایران نے کہ جہاں اس کے اپنے پراکسی کے یعنی ضروریات تھے تو اس نے جگہ دیا ہے امریکہ کو. یعنی کہ افغانستان پر جب حملہ آور تھے امریکن تو ایران نے سپورٹ کیا تھا خفیہ طور پر. یہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہوتے ہیں نا، یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے. اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو ڈاٹ سے ڈاٹ میں لانا پڑتا ہے. تو اب اس وقت بھی افغان طالبان کے خلاف ایران کوئی خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کسی کی یہ طاقت ہو کہ وہ کل خلیفہ بن جائے. مطلب خلیفہ تو آنا ہے مسلمانوں میں، اور خلیفہ کی شروعات کہاں سے ہونی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے.
تو وہ ڈسٹرب تو کریں گے اور پوری دنیا ڈسٹرب کرے گی. اور علامہ اقبال کا وہ شعر جو بار بار میں آپ کو کہتا ہوں، اس سے جب بھی کوئی افغانی ملتا تھا یا پشتو اسپیکنگ تو وہ اس کو گلے میں لا کر روتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ جس دن لوگوں سے میں اس نے کہا آپ کو لوگوں کو پتہ نہیں کہ آخر میں کون لوگ ہوں گے. تو اس میں شعر کہا کہ آپ کی بربادی سے ہے دنیا کی بربادی اور آپ کی آبادی سے ہے دنیا کی آبادی. اب اسی دکھتی رگ پر یہ پیر رکھ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں ہمارے، کہ افغانستان کو ڈسٹرب کیا جائے تاکہ پاکستان کا جو ایٹمی اثاثے اس کو ہم چھین لیں. سارا گیم یہی ہے. اور اس کو انڈیا کا ایک طفیلی ریاست بنایا جائے پاکستان کو. اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہماری طاقتور لوگ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اب عوام کدھر ہے؟ یعنی اس وقت عوام، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ کے پی کے میں لوگ اٹھ کھڑی ہوئے ہیں، کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوا بھائی. کے پی کے کی آبادی 4.5-5 کروڑ ہے، کتنے لوگ اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟ اسی طرح پنجاب کی 12 کروڑ عوام میں کون لوگ کھڑی ہوئی ہے؟ ہمیں اچھا اگر لالا، مار پڑتی ہے تو اب اپنے عوام سے پڑتی ہے. ہم بزدل قوم ہے. بس اتنے ہی میں ختم کر دیتا ہوں. تھینک یو سر. جی بی ایف ٹی بھائی کھولے مائک. اچھا میں سن رہا میرا مائک آواز نہیں کر رہا. اچھا لالا نیچے سے یہ اصل میں کوشچن نیچے سے آ رہے ہیں. میں نے سب کو بولا ہے کہ میں نے اوپر کسی کو نہیں اٹھانا، تو نیچے سے کوشچن آئیں گے، آپ نے اس کے آنسر دینے ہیں. تو یہ کسی کا کوشچن تھا. ایک اور کوشچن آیا تھا، یہ ہے عمر اسلم اوان کا. ہمارے لیے سابق ممبر اسمبلی محمد نیازی کے کاغذات بنانے والے نوٹری پبلک والے کو بھی اٹھا لیا، تو اس کو آپ کیا اچھا کہتے ہو؟ اس طرح کرو نا بی ایف ٹی سب سے لے لو نا، موسا بھائی سے بھی لے لو، ماسٹر صاحب بھی ہے، ٹھیک ہو ابو گیا. حمدان بھی ہیں، اور ہمارے چودھری صاحب تو ماشاءاللہ آج کل تو بڑے زبردست جا رہے ہیں، اور خالد محمود صاحب تو کیا بات ہے، اور اوسی بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ روٹیٹ بھی کر لینا. چلیں ٹھیک ہے. ابھی یہ ابو حمدان بھائی آپ ایک کوشچن رکھیں، چودھری مدثر آپ رکھیں، خالد محمود آپ رکھیں. آپ تینوں ایک ایک سوال رکھیں اور عنایت اللہ ایک ساتھ تینوں کے جواب دے دیں. پھر انشاءاللہ مائک اوپن کرتے ہیں اور پھر سارے گیسٹ سے انڈیویجولی پھر کسی ڈیبیٹ پہ آتے ہیں. تو عنایت اللہ آپ یہ جو پولیٹکس کی جو کوشچن آنسر ہے تو یہ ان سے بھی لے لیں. ابو حمدان بھائی نے، چودھری مدثر اور خالد محمود نے مائک نہیں کھولا. تو ابو حمدان بھائی آپ بھی کوشچن کر لیں. تو میرا تو تھوڑا سا ڈیمنشیا کا مسئلہ ہے، تو اگر اوسی بھائی ابھی شروع ہو جائے اور کوئی میں بھی ساتھ رہوں گا، تو اوسی بھائی اگر سوال لے لے تو اب بہتر رہے گا. جی اوسی بھائی. جی سوال کریں نا آپ، جو کیا سوال ہے؟ ابو حمدان کوشچن کریں. اور جی ابو باقی حمدان اوسی بھائی جو میں نے کہا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل لالا، میں صرف اس میں تھوڑا سا بی ایف ٹی بھائی اس جی طریقے جی سے نا تھوڑی سی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا سا چھوٹا سا ریبٹل دے دیتا ہوں لالا کو میں. بالکل بڑی زبردست لالا، آپ تو ظاہر ہے بڑی دسترس ہے آپ کی، ہسٹری کو بھی آپ سمجھتے ہیں اور سارے جو بلوچ موومنٹ ہے اس کو بھی آپ نے بتایا. دیکھیں یہ جو میں ایک چیز پہ تھوڑا سا میری اپریہنشن ہے کہ یہ جو انڈیا دشمنی ہے، یعنی کہ جو ہمیں وہی جسے کہتے ہیں نا کہ a nation living out of fear. ٹھیک ہے، ہم ایک ایسی قوم ہے جو خوف کے اندر ہمیں گرداب میں رکھ کے شروع سے 75 سال سے خوف کے گرداب میں رکھ کے ہمیں جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. انڈر دی ٹیبل جی ایچ کیو راولپنڈی اور دہلی ساؤتھ بلاک، دے آر جسے کہتے ہیں نا نتھو سنگھ اینڈ فتو سنگھ از دی سیم سنگھ، یہ ایک ہیں. یعنی کہ ہمیں اتنا انڈیا کی طرف سے دیکھیں نا جتنا استحصال ہمارا، یعنی میں سمجھتا ہوں انڈیا کا سب سے بڑا ایجنٹ کون ہے؟ وہ جی ایچ کیو راولپنڈی ہے. یعنی مسلمانوں کے اوپر جتنی اٹروسٹیز، آپ بنگال کی مثال لے لیں، آپ بلوچیوں کی مثال لے لیں، آپ پشتونوں کی مثال لے لیں، آپ اردو سپیکنگ کے اوپر میں جو انہوں نے کیا اس کی مثال لے لیں، اب ہم پنجابیوں کی مثال آپ لے لیں کہ کشمیریوں کے آپ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا. کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے تو کسی سکھ نے نہیں میری ماں بہن کو ننگا کیا، میری ماں بہن کو کسی ہندو نے تو نہیں ننگا کیا، کوئی یو پی سے تو نہیں آیا میری ماں کو اٹھا کے لے کے گیا. وہ تو یہ جو وردی پہنے سور ہیں یہ تو اٹرسٹیز یہ کر رہے ہیں نا. ہمیں تو ان سے خطرہ ہے. مجھے اگر قومی سلامتی یا میری سلامتی یا میرے رائٹس یا میرے اس چیز کا مجھے کسی سے خطرہ ہے تو مجھے تو اس غیر ملکی فوج سے لالا خطرہ ہے. مجھے تو انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے تو افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے چائنا سے بھی کوئی خطرہ نہیں، مجھے ایران سے بھی خطرہ نہیں ہے. تو دیٹس دی ہمیں جو یہ سیکیورٹی پیراڈائم جو فیبریکیٹ کی گئی ہے پچھلے 75 ایئرس کے اندر، ایک جعلی
سیکورٹی پیراڈائمس کریٹ کر کے یرغمال بنایا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بھی جو ہے اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں جو شلوار ہے آہستہ آہستہ لالا اس کی اتارنی چاہیے اس چیز کی. جی اوور ٹو یو سر. جی لالا. جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور اس میں شک کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ انڈیا کا جو اس وقت اقتدار ہے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، پہلے ایسے نہیں تھا، کانگریس تھی، کچھ اور پارٹیاں جن کو موقع ملتا تھا اور وہ لوگ یعنی ہندو مسلم کے تضادات ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہ جو اس وقت بی جے پی کی شکل میں انڈیا پر مسلط ہے اور مسلط رہیں گے، ان کو ابھی ہرایا نہیں جا سکتا. تو ان کے متعلق اور ان کے لٹریچر کو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے کیا ہے. وہ ہمارے متعلق یہ کہتے ہیں پاکستان کے متعلق خصوصاً کہ یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں اور یہ گمراہ ہو کر مسلمان ہو گئے، ہم ان کو دوبارہ ہندو بنائیں گے. یہ ان کا مطلب لالا وہ سمجھی سگٹن کی جو تحریک تھی بالکل ٹھیک آپ کہتے ہیں. ہم سارے باب آدم کی اولاد ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ جو آر ایس ایس ہے نا، دیکھیں ونس اگین میں اس میں صرف چھوٹا سا ریبٹل شیو سینا ہے، بجرنگ شیو دل سینا ہے. وہ بالکل بجرنگ دل ہے، یہ شیو سینا. دیکھیں نا ان کا جو پیچھے انہوں نے کیا تھا یہ ابھی نندن والا جو سارا سٹیج کیا تھا ڈرامہ، وہ انہوں نے اپنی ملی بھگت سے کیا. وہ تو انلیش بھی ہو گیا، وہ تو ڈاکومنٹڈ بھی ہو گیا، وہ تو امریکن پریس کے اندر بھی آ گئی ان کی ساری واجبی نے جو اس کے ساتھ کیا. کیوں؟ وجہ مودی کو الیکشن جتوانا تھا. ٹھیک ہے، دے آر آن دی سیم پیج. اچھا یہ اور پھر خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے باجوہ کو بہت سے اعتراضات میں ایک اعتراض خان صاحب پہ یہ بھی تھا کہ خان صاحب مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے ہٹلر سے اب اس کو تشبیہ نہ دیا کریں، یعنی کہ ان کو اس طریقے سے ننگا نام کریں. تو کہنے کا مطلب ہے سر یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ ریئلائز کرنا چاہیے ہمیں. یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آر ایس ایس کا بھی ہوا ہمیں بنا کے جو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ اتنا بڑا خبا ہے. اوسی بھائی لالا اگر آپ کو یاد ہو، ساری انٹرپٹ یو، جب عمران خان کی حکومت تھی تو ان کو بیک فٹ پہ لایا گیا تھا انڈیا کو، اور جس دن سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو آج تک انڈیا کی میڈیا میں جشن کا سما ہے. آج تک، یعنی کتنا عرصہ ہو گیا، 2 سال ہونے کو ہے، لیکن آج تک وہ جشن منا رہے ہیں. ان کو نہیں چاہیے پاکستان میں لیڈر، ان کو چاہیے یہ اس قسم کے جیسے نواز شریف، یعنی اس کو قسم دے دو کہ اس قسم کی خاطر تم انڈیا کے خلاف کوئی بات کرو، یہ کبھی نہیں کرے گا. زرداری کبھی نہیں کرے گا. ان کو صرف یہ بتا دو. ایک پریس کانفرنس میں اس سے سوال ہوا نواز شریف سے کہ آپ کلبھوشن کے متعلق کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نیکسٹ کویسچن. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری لیڈر کس مرتبے اور ولولے کے لوگ ہیں. جی لالا ان سے موسیٰ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی تھینک یو عابد بھائی اور اناز بھائی. میں یہاں پہ تھوڑی سی چیز مینشن کرنا چاہتا جو اوسی بھائی نے بات کی ہے نا، یہ زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ جو یہ ہمارے وردی والے ہیں نا، یہ 75 ایئر یا 74 ایئر سے یہ چھپے ہوئے تھے ایک پردے کے پیچھے. ان کی جو کرتوت ہے وہ اسپیشلی ہمارے پنجابیوں کے آنکھوں کے سامنے نہیں کھل رہے تھے. خان نے جو انہیں ننگا کر دیا نا، ان کی جو سارے گندے کرتوت یہ سب بالکل عوام کے سامنے نظر آ گئے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اپنی پاور کو لوز کر رہے ہیں. ابھی یہ اپنی جاتی ہوئی جو ان کی طاقت ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ظلم و جبر کا قانون نے نافذ کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر عوام کے اوپر، تاکہ عوام ہم سے ڈر جائے اور پھر یہ ہمارے تابع ہو جائے. تو میری اس دن ایک کٹر نون لکی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے بھاشن دینا شروع ہو گیا کہ نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا. تو میں نے اسے ایک کوشچن کیا، میں نے کہا میری بات سنو، جو نواز شریف نے، اگر نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، فوج نے اس کو مارا تھا، تو وہ فوج کے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ خان کو دیکھ لو، آج کتنے مہینوں سے جیل کے اندر ہے. پی ٹی آئی کے بندے آج فوج کے متعلق باتیں کرتے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے اس بات کی؟ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ نواز شریف جو ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب سے خطرناک سیاستدان آیا ہے. اس کے بارے میں بے نظیر بھٹو نے بھی اس کے پیشن گوئی کی تھی، اور اللہ بخشے صدر اسحاق کو، انہوں نے بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا تو یہ بندہ بچائے گا. یہ بالکل بات صحیح ہے، یہ انڈیا کا مور ہے
اور میں نے خود انڈیا کے چینل کے اوپر سنا، ایک وہاں پہ بندہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ ہمارا احساس ہے اور یہ یہ ہمارے لیے کام کرے گا. جی یہ over to you. گورب آریہ کی بات آپ کرتے ہیں، میجر گورب آریہ، اس نے کہا تھا وی ہیو اسپینٹ اے لاٹ آن نواز شریف، یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے سب. اچھا لالا، اس میں آپ ایک چیز لالا بتائیں موسیٰ بھائی. اوسی بھائی جی سر. ماسٹر صاحب سے بھی سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے سر کیا میں کیا صرف ایک چیز ایڈ کر کے دیتا ہوں، آگے ماسٹر صاحب کریں. صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں موسیٰ بھائی، صرف ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ نواز شریف آپ نے کہا سب سے خطرناک ہے، غدار ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس غدار کو، اس ملک دشمن کو بزور بندوق آپ کے سر پہ جو مسلط کرنے والے ہیں، وہ اس سے بڑے غدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس یہ بتائیں مجھے. بالکل بالکل، میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. بالکل ہے جی، بالکل ہے. اور اس کے پیچھے ہمارے پنجابیوں کا ہاتھ ہے. ہم پنجابیوں نے نواز شریف کو لیڈر بنایا ہے، اور اگر یہ پنجابی نہ اس کو لیڈر بناتے تو اس کی اوقات نہیں تھی کہ یہ ایک چھوٹے سے منسٹر سے اوپر جا سکتا تھا. آج مجھے باتیں یاد آتی ہیں الطاف حسین سے، ہمیں 100 قسم کا اختلاف ہو، لیکن وہ جو باتیں کرتا تھا وہ باتیں بالکل ٹھیک تھی اس کی. آج وہ الطاف حسین جو ہے وہ سچا ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کمپنی اور اس کے منوس جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. آج اس کے بعد اب الطاف حسین کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی بہت غلط ہوا ہے. ایک بندے کو جب آپ مجبور کرو گے تو پھر وہ غلط رستے پہ جائے گا. جیسے آج پی ٹی آئی کو یہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹر ہیں سارے غدار ہیں، ان کے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی باتیں بھی ہم سنتے رہے ہیں. اور کچھ ایسے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے عقل کے اندھے لوگ ہیں جو ان کی باتوں پہ اعتبار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ ملک کا غدار ہے. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی. جی بی ایف ٹی بھائی لے کے چلے ماسٹر صاحب سے کے پاس، اور پھر اسے ناز بھائی کا اسے کلوز کر رہے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی جان، میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں، جو ہے نا آپ کہتے ہو نا پنجابیوں نے بنایا ہے. پنجابیوں نے یا سندھیوں نے یا بلوچیوں نے کسی کو کوئی لیڈر نہیں بنایا. یہ سارے کتے ایک ہی نالی کے کیڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ، پیپل پارٹی یا نون لیگ، انہوں نے آج تک سچی چیز عوام کو بتائی ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. جو ہے نا سارا یہ گند ہے. آپ نہ کہو کہ لیڈر، ایک کتے کے بچے لیڈر کہاں سے ہیں؟ ان کو تو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. یہ آج آگے انہی کو ٹھوسا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہم پہ ٹھوستی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کسی کے کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ ماسٹر صاحب یہی بات میں نے کی ہے کہ بدور بندوق تو فوجی لے کے آئے نا میرے بھائی، ان کو تو بڑے غدار تو پھر فوجی ہیں نا. میری مطلب یہ تھا موسیٰ خان صاحب جو میں نے بات کی تھی. جی ماسٹر مائنڈ ان کے وہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے نا. اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو کیا ان کو اتنی مصیبت بڑی ہوئی ہے؟ ملازم ہے یہ، 22 گریڈ کے آفیسر ہیں یا کچھ بھی ہیں. ان کو کس نے حق دیا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے آپ اس کو صرف خیبر پختونخوا تک رہنے دو؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے اس طرح کے کام کرنے کا؟ جی بی ایف ٹی آپ کا مائک کام کر رہا ہے، ماسٹر بھائی کے بعد آپ لے لینا اوپر. جی بی ایف ٹی بھائی ماسٹر بھائی کو بولنے دیں، پھر اس کے بعد آپ. دیکھو آج عابد ابھی 2 سیکنڈ پہلے آپ کے 57 ویور تھے، 57، اب ایک دم 27 پر آ گئے. اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سر میں نہیں سمجھ. ہاں بس ٹھیک ہے، چلو اس پہ بعد میں پھر بات کریں گے. بی ایف ٹی بھائی سے میں انسٹا پہ بات کروں گا. جی ٹھیک ہے بی ایف ٹی بھائی آپ لے کے چلیں ماسٹر صاحب سے، تو پھر امدان، پھر جیسا آپ کی مرضی لے کے چلیں. السلام علیکم صاحب کو جناب. وعلیکم السلام سر، میوٹ لا لو. جی بی ایف ٹی بھائی. سر آپ کی آواز تھوڑی سی بی ایف ٹی بھائی تھوڑی دور سے آ رہی ہے. جی میں بالکل، میں نے بات کسی پنجابی پٹھان کی نہیں، میں نے بات کی ہے کہ یہ دیکھیں اب رجیم چینج کی مثال لیں کہ ان غداروں کو، ان جرائم پیشہ مافیاز کو بزور بندوق کس کے پاس ہے؟ پنجابیوں کے پاس بندوق تو نہیں ہے نا. بندوق تو پھر ہمیں کھل کے بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو غیر ملکی قابض فوج ہے، یہ غیر ملکی قابض فوج ان جرائم پیشہ مافیاز کو آپ کے اوپر مسلط کر رہی ہے میرے بھائی. تو سب سے بڑے غدار تو یہ ہیں، ان کو سب سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو چھوٹے بلونگڑے ہیں، یہ نوازا شبازہ، یہ زرداری، یہ تو کچھ بھی نہیں، دیر نتھنگ. یا زرداری ہو، یہ دیر نتھنگ، جسٹ نتھنگ. بی ایف ٹی میرے خیال دوسری آئی ڈی سے آئے گا. اچھا جی
جی ماسٹر صاحب نے آپ نے کہہ لیا ماسٹر صاحب یا آپ نے کچھ کہنا اور؟ میں ماسٹر میں صاحب بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان یہ ہمارے لوگوں کے لیے نہیں، یہ فوج ہم پہ مسلط یا اسٹیبلشمنٹ. دیکھ لو، آپ کو سویلین نے ایٹم بم دیا، آپ نے اس کو ساری زندگی اتنی ذلت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری کہ اتنے بڑے وہ بول کے گیا اس دنیا سے کہ شرم سے مر جانا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے کیا دیا پاکستان کو آج تک؟ جو ہمارے سویلین لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو اس قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ جیل میں ڈال کے یا اس کو ملک کا دشمن قرار دے کے، ایسے کوئی حرام خور ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے. دنیا کے لیے فتنہ ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. جی ابو حمدان سر آپ. ارے بھائیوں نو سانو بھی ٹائم دے دیو تھوڑا جا. سر ابو حمدان کے بعد آپ ہی آ رہے ہیں سر. جی ٹھیک ہو گیا جناب. لے لو چودھری مدثر نہیں اجازت۔ نہیں بھائی آپ بھائی کہیں عمران چودھری بیٹھا ہے، کوئی آپ مسئلہ نہیں. بات کریں میں بعد میں کرتا ہوں. جی سب سے پہلے السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم اچھا لالا، السلام. نہ تو پختون اور نہ ہی بلوچ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، علیحدگی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ علیحدگی پسند ملک توڑنے کی جو سازش ہمیشہ سے کی گئی ہے نا، وہ ہماری ISI کی طرف سے کی گئی ہے۔ میں اعلان نام لے کے کہتا ہوں، ہم نے سوویت یونین دیکھا، اس میں بھی اس کو بھی توڑنے کا کردار ہماری ISI نے کیا۔ اس کا اعتراف جو ہے جنرل حمید گل بیٹھ کے کر چکے ہیں اپنے انٹرویوز میں، اور یہی کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آقاؤں انڈیا اور امریکہ کی مدد سے یہ اس کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بلوچ BLA بنایا، انہوں نے ان کے بچوں، بھائیوں، بزرگوں کو اٹھایا، ان پہ ظلم و تشدد کیا۔ اصل میں یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہمارے ملک میں؟ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کتنی معدنیات ہیں سر؟ تو یہ وہاں پہ ان کے ساتھ ان کو اٹھا کے ان سے فورسڈ لیبرز، ان سے جابز کروائی جاتی ہیں وہاں پہ۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی معدنیات ہیں سر، وہ اگر ہمارے ملک میں اس کا 5% بھی ہم لوگ اس کا استعمال کرتے تو ہمارے ملک کا پورا قرضہ اتر جاتا، لیکن یہ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی جیبوں میں کر رہے ہیں، اسمگل کر رہے ہیں۔ اب رہی بات الیکشنز کی، جو یہ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اس پر مجھے کچھ فکرے تھے۔ یہ کہوں گا کہ میچ ہو رہا ہے، میں ہار رہا ہوں، میں وکٹیں اٹھاؤں گا اور میں بھاگوں گا کہ میں نہیں کھیلتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اچھا ہوا کہ ان کو جو ہے نا فرشتے ان کے کندھوں پر نظر نہیں آتے، نہیں تو یہ ان کے بھی رجسٹرز جو ہے نا وہ چھین کے بھاگ جاتے۔ سر جو ہمارے بلوچ بہنوں، چاہے ہم جتنا بھی کہیں سر، اگرچہ وہ لوگ ان کی مدد سے ہی کیوں نہ آ رہے ہوں پاکستان میں، اسلام آباد میں، ہماری بلوچ بہنیں، بھائی، بزرگ، اگرچہ ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہو، انہیں نے ان کو جہاں پہ لے کر آئے ہوں، لیکن سر جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس قوم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ ایک بزرگ خاتون کا میں نے گلا دباتے ہوئے جو میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، مجھے یقین مانے اتنا مجھے افسوس ہو رہا ہے، اتنا مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کیا یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ میں کل ایک TLP والے بھائی سے بات کر رہا تھا، میں اصل میں گیا باربر شاپ میں، تو وہاں کام کرتا ہے، تو بات کرتے کرتے مجھے اس سے یہ بات ہوئی کہ بھائی آپ کے TLP کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے کل یہ نہیں دیکھا کہ ہماری بلوچ ماں کے گردن ایک بزرگ خاتون کا گلا دبایا گیا، ایک ماں کے گربان میں ہاتھ ڈال گربان پھاڑا گیا، تو پتہ ہے ان کا کیا جواب تھا؟ کہتے کہ جب وہ سید زادیوں کو گربان میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹا گیا تھا۔ کوئی مجھے بتا سکتے وہ سید زادی کون تھی اور کس کی حکومت میں کس نے ان کو گربانوں میں ہاتھ ڈالا؟ یہ خادم رضوی کب سے سید ہو گیا؟ یہ اس کی اولاد سید ہو گئی، کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنی ان کی سوچ، اتنی ان کا دماغ، ان کا یہ کیسے جاہل لوگ ہیں یار! میں یہ سوچتا ہوں، آپ دیکھو
آپ کے دین نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ آپ باشعور لوگ ہو، سچ صحیح اور غلط کے فیصلے آپ خود کر سکتے ہو، آپ کیوں ان ممبرز پر بیٹھے ہوئے جھوٹے فراڈیے اور دین فروش لوگوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہو؟ میں تو بس یہی کہتا ہوں بھائی ہماری اب قوم کو تو حمدان صرف انا بھائی للہ و انا الیہ راجعون ہے سر۔ اب حمدان بھائی آپ نے جو بات کی بالکل 100% ہمیں سیکھ ہے۔ ہمارے لوگ بہت جلد دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ خادم رضوی بیٹھا ہوا تھا جب وہ زندہ تھا اور تقریر کر رہا تھا، اور اس کے سامنے اس کا وہ ایک نائب تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ چڑی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، تو اس نے کیا کہا، اس عوام کی عقل کو دیکھ لو۔ استغفر اللہ، میں وہ بات کہہ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام چپ گئے کہ ہم جب رسول اللہ علیہ السلام فارغ ہوں گے تو جا کر اس پاخانے کو کھائیں گے۔ یعنی یہ ہے ہمارے خادم حسین کی پارٹی، یہ الفاظ وہ دہرا رہے تھے، اور کس کے سامنے؟ ہمارے اس جاہل قوم کے سامنے۔ اچھا لالا، اب چودھری کو ان کے پیچھے یہ ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، وہ یہی بالکل بالکل، وہ آپ چودھری مدثر کو بھی، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ چودھری چودھری مدثر، جی مدثر، بی ایف ٹی بھائی، چودھری مدثر کو ٹائم دیں آپ۔ چودھری مدثر، ابو اچھا عمران، میری آپ نے ابھی ختم آواز آ کر رہی لیا؟ ہے؟ جی جی، آ رہی ہے آواز، میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آ رہی ہے سرکار، سر جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یار میری آئی ڈی پہ بھی کمپنیاں رپورٹیں مارتی ہیں، میری آواز ہی چلی جاتی ہے، مجھے رات کو ڈفرنٹ آئی ڈی سے آنا پڑتا ہے۔ اللہ خیر کرے جی، چودھری آخر میں مدثر بھائی، کچھ میسج دینا جی بس۔ السلام علیکم جناب سارے بھائیوں نو، بگ نیت ریسپیکٹ۔ بھائی اور بی ایف ٹی بھائی، آبد بھائی، تمہیں پتہ ہے اج تو وعلیکم 2 مہینے السلام۔ پہلے میں تمہیں آخیا سی جس دن خان اندر ہویا سی کہ سب تو پہلے ساڈے پاکستان دی عوام نو خان نو باہر کڈانا ہے، جے خان نو اساں نہ باہر کڈا اچھا سکے تے چودھری الیکشن چودھری وزیر آباد جڑا کنونشن ہو رہا ہے اس سے بھی نظر رکھی، ادھر بھی اچھا گل کرنی ہے ویر۔ جی اچھا، میں تمہیں آخیا سی کہ خان نو جنہ چر باہر پاکستان دی عوام نہیں لیاوے دی اُنہ چر الیکشن دا سانو کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ الیکشن انہوں نے سانو دینا ہے، اور جنہ چر انہوں نے گلمیاں نو ہاتھ اسی نہیں پانا عوام نے، اُنہ چر سانو یہ جیون نہیں دندے۔ اج نوبت جناب اسے گل تے پہنچائیے جڑی اج تو 2 مہینے پہلے میں کردا سی پیا، تسی آکھیا نہیں پر امن الیکشن جڑا او ہوے دا کروان دے، یہ ہو جے دا وہ ہو جے دا، وہ اج ساریاں گلاں نے جڑیاں وہ رد انہوں نے کر دتیاں نے۔ صبح جناب نیت بھائی، عابد بھائی، ساڈے فیضل حسن شاہ نانو انہوں نے 1 مہینہ جڑا ہے وہ رکھیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد انہوں نے انہوں کو بیان لے نے، انہوں نے دیتے نے، وہ 3 دن ہو گئے نے باہر آ گئے نے، ٹھیک ہے، ایم این نے ساڈے، وہ جناب صبح انشاءاللہ میرے اللہ دا حکم ہویا صبح 9 بجے نکلن دے لالا موسا تو اور کھاریاں ڈنگا گجرات جتنے بھائی تھلے سنتے نے پہ، میں انہوں نے بھی گزارش کرنا کہ ساڈے قافلے دے وچ شامل ہوو، جڑے بندے پاکستان نے اتھے وہ فیضل حسن شاہ دے نال قافلے دے وچ جا کے اپنے پیپر جمع کران اور لے کے آون۔ میں سارے بھائیاں کے گزارش کرنا، اسی ویڈیو بھی 3-4 پائیاں نے، انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اسی الیکشن ہے جڑا وہ پی ٹی آئی دی طرفوں لڑاں دے تے جرت نال لڑاں دے، اللہ دے حکم نال جو بھی انہوں نے ساڈے نال کرنا ہے وہ بے شک کر لین، اسی خان دا جڑا ساتھ ہو انشاءاللہ اللہ دے حکم نال نہیں چھڈاں دے، مرد دم تک نہیں چھڈاں دے، ٹھیک ہے۔ تے میں سارے بھائیاں کے گزارش کرنا صبح دا دن ہے، جڑا جڑا بھی تواڈے حلقے وچ ایم این اے ایم پی اے، میں تواڈے اگے کیڑا واسطہ پا سکنا، تسی اپنے ملک واسطے انہاں نوں اس ٹائم تواڈی لوڑ ہے، یہ کلے کامیاب نہیں ہو سکتے جنہ چر حلقے دی عوام انہاں دے نال نہیں کھلوے دی، تسی انہاں دے نال کھلونا ہے تاں انہاں نوں جرت اور ہمت ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح اپنے حلقے دے وچ ایم این اے ایم پی اے دے نال جا کے انہاں دے پیپر فائل کراؤ اور رزلٹ لو، جنہ چر انہاں دے پیپر نہیں ہونے تانوں انہاں دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ الیکشن تے نظر آمدا پیا نیت بھائی اے سانوں نہیں دندے ایس اوکھے ہاتھ جو دل ہو جے، جتنیاں سیٹاں تسی پہ کہندے ہو 30-35 دین دے، جے انہاں دا ارادہ ہے یا انہاں نے پروگرام بنا لیا ہے، پھر میں تے کہنا پی ٹی آئی نوں جڑا ہے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اور باہر روڑاں دے آ جانا چاہیے،
ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਮਸਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਸਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਬਗੈਰਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਸਲਤ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ ਮਸਲਤ